گھر کے کام کرتے کرتے کبھی کبھی مجھے امی کی آواز سنائی دیتی ہے، جب وہ مجھے چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ٹوکتی تھی یا کسی بات پہ سمجھاتی تھی، یا کئی دفعہ ایسا کہتی تھی کہ کچن میں جاؤ اور ہنڈیا بناؤ، اور جب میں 2-3 دفعہ ان کو آواز دے کے پوچھتی تھی تو تنگ آ کے وہ خود ہی بنانے لگ جاتی تھی، اور میں اتنی خوش ہو جاتی تھی کہ چلو میری جان چھٹی۔ لیکن یہ جان کب تک چھٹتی ہے؟ کبھی نہ کبھی تو آپ نے بنانی ہی ہوتی ہے۔ اور اب جب چھوٹی چھوٹی غلطیاں کرتی ہوں اور خود میں کوستی ہوں تو پھر مجھے امی بہت یاد آتی ہیں کہ یہاں پہ یہ میں نے ایسے کر دیا، یہاں پہ یوں کر دیا۔ لیکن وہ وقت ہی ایسا ہوتا ہے، کتنا بھی کچھ کر لو، کچھ بھی ہو جائے، امی کی بات سمجھ نہیں آتی، اور امی کی بات تب سمجھ آتی ہے جب امی پاس نہیں ہوتی۔ اور پھر امی بھی اسی بات پہ کہتی ہیں کہ کیا فائدہ عقل آنے کا، ہمارے ہوتے ہوئے تو آئی نہیں، ہمیں تو سکھ دیا ہی نہیں۔ جب اکیلے کھانا بنا رہے ہو، جب اکیلے کھڑے ہو تو کتنی چیزیں ذہن میں آتی ہیں کہ ہائے ہمارا کوئی احساس نہیں کرتا۔ کھانا بڑے گھر کا ہو یا کسی چھوٹے گھر کا، 2 لوگوں کے لیے کھانا بنایا جائے یا 15 لوگوں کے لیے، محنت تو لگتی ہے۔ کبھی کبھار ایسے لگتا ہے کہ جیسے ہم اب امی کی سٹیج پہ آ گئے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتیں ہمیں بھی تنگ کرنے لگ جاتی ہیں۔ کبھی کبھی میں تو پنکھا بند کر دیتی ہوں کہ ہائے ساری رات چلتا رہا ہے، کہیں خراب ہی نہ ہو جائے، اور 1 گھنٹہ اس کو ریسٹ دینے کے لیے کسی دوسرے کمرے میں یا کوئی دوسرے کام میں مصروف ہو جاتی ہوں۔ بالکل ایسے ہی امی کی طرح کھڑکیاں کھول دینا کہ تازہ ہوا لو بھائی، اور بالکل ایسے ہی ابو کی طرح کنارے پہ پڑے برتن کو پیچھے کر دینا کہ کہیں گر نہ جائے۔ کئی دفعہ کچن میں داخل ہوتے تھے تو کہا کرتے تھے دکان لگی ہوئی ہے، اتنے سارے برتن تم نے رکھے ہوئے ہیں۔ کئی دفعہ جب وہ آتے تھے شاپر میں بہت ساری چیزیں لے کے، کبھی آٹا لے کے آنا، کبھی کچھ واپسی پہ، تو رکھنے کے لیے جگہ ہی نہیں ہوتی تھی، تو کہا کرتے تھے اس دکان کو سائڈ پہ کر دو۔